بھرنے والوں کو ذرا کوئی منع کر دو، چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، دوسروں کو ادھر آواز آ رہی ہے، یہاں تک آ رہی تو وہاں کتنی آ رہی ہوگی، آپ چھوڑ دو یہ کام، خدمت کا بعد میں کرنا، سائڈ میں رکھ کے آپ بیٹھ جاؤ، آواز نہ کرو، شور نہ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث ہیں، سب سے بڑے حدیث کے جاننے والے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، مسجد میں بیٹھے نہیں رہے، بازار میں گئے، لوگوں کو بھیجا، انتظار کیا، آئے تو ان پر سوال قائم کیا، بتاؤ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ عجیب بات، ان سے ہی کہلوایا کہ بھئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تو مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہاں تو ایمان کے حلقے، عبادت کے حلقے، تعلیم و تعلم کے حلقے، کہا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تاکید، ہمارے سارے ساتھی جب تک جی پر نہیں لیں گے ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ یہی عملہ اگر جی پر لے لے خوش نصیب لوگوں میں بن جائے گا، سعادت مند۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نظام الدین کی بات کو کوئی بچہ بھی لے کر چلائے گا، اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، مدد کریں گے اور وہ بات چل کے رہے گی۔ سعادت مند بنو۔ تو پہلی چیز ہے انفرادی دعوت کے ذریعے اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرنا۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ، مسجد میں لائے، تعلیم میں بٹھائے، اب بات کر رہے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں، بیرون کی تشکیل، چلے 4 مہینے کی تشکیل، 3 دن کی تشکیل، مستورات میں وقت نہیں لگا، مستورات کے کام کی پہلا کام۔ دوسرا کام، ہر مسلمان سے مسجد کے لیے فارغ وقت، ہر مسلمان سے فارغ وقت مانگو۔ آپ کو پورا اس پر فوکس ڈالنا پڑے گا، پوری فکر کرنا پڑے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، غلبہ لینا پڑتا ہے، جی پر بوجھ لینا پڑتا ہے۔ یہ سارا عملہ بڑا پیارا، بڑا، یعنی کولہاپور کی کارگزاری سے اتنا دل خوش ہوا ہے، اب تو ہم لوگ جہاں جائیں گے نا یہ بیان کریں گے، ایسی پیاری کارگزاری، ایسے پیارا عملہ، ایسے سکون سے بیٹھنے والا کہاں دیکھنے ملتا ہے۔ اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو آپ نے کوشش کی تو 100% مسجدیں کام زندہ ہو گیا۔ اگر آپ کوشش کرو گے مسجدیں 100% رات و دن مسجد نبی کی طرح آباد ہو جائے گی، مگر جب ہوگی جب آپ جی پر لیں گے۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ میں اپنی مسجد کو نمونہ بناؤں گا انشاءاللہ؟ خود پابند، مسجد کو آباد کرنا، گھر کو پابند، ہمارے گھر میں 5 عمل کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ماہانہ جوڑ کا حلقہ، سینٹر، ہمارا گاؤں، ہماری بستی، محلہ مدینہ پاک کے نمونہ بنانا ہے۔ تھوڑی کوشش تو کرو، اپنے ماحول سے مستورات کی 3 دن کی 5-7 جماعتیں کو نکالو، آپ دیکھو کیسا ماحول تیار ہو جائے گا۔ ذمہ دار جی پر بوجھ لیں گے نا تو کام ہوگا، ہمارا عملہ ہوا، مبارک لوگ ہو، یہاں تک آپ نے پہنچایا، تھوڑی سی قربانی بڑھاؤ، آپ دیکھو مستورات کا کام کتنا اچھا ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے، سب سے پہلے اس اسلام میں جو داخلہ ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہوا ہے، مردوں سے سبقت کر کے آئی۔ پھر بچہ آیا حضرت علی، آپ نے دعوت دی علی کو، انہوں نے کہا میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں، کہا نہیں میں تو دعوت چھپا کے دے رہا ہوں، صبر سے کام لے۔ تو رات کو آپ کے گھر پہ قیام کیا، صبح اٹھ کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر حضرت ابو بکر آئے، آہستہ آہستہ تینوں طبقہ آئے۔ امت کا تینوں طبقہ داعی بننا چاہیے، مستورات کی محنت کا عنوان ہے امت کے تینوں طبقوں کو داعی بناؤ، ہر گھر میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہو جائے اور مسلمانوں کی معاشرت زندہ ہو۔ یہ مستورات کے کام کی 3 بنیادیں ہیں، اس کے لیے 3 کام ہیں۔ ایک تو مستورات کی جماعتوں کو بڑھاؤ، خروج بڑھاؤ، جس طرح آپ 3 دن کی تشکیل کرتے ہو مردوں کی، اس طرح مستورات کے کام میں بھی تشکیل ہو۔ مدینہ پاک میں ایک خاتون اللہ کے راستے میں جایا کرتی تھی، ایک خاتون مدینہ پاک کے اندر، آپ دیکھو ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ 7 مرتبہ غزوات میں گئی ہے۔ ام سلیم، اما عائشہ احد کے میدان میں مشکی سے پانی بھر بھر کے دوڑ دوڑ کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ حدیبیہ میں ام سلمہ ساتھ ہے، اور ام سلمہ نے آپ کے غم کو دیکھا، جیسی خیمے میں داخل ہوئے، دیندار عورتیں بنیں گی نا گھر کی تو تمہارے غم میں معاون مددگار ہوگی۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے گھر کے اندر مدینے میں، ایک خاتون بھی شکایت نہیں کر رہی،
میں سلمہ نے پہچان لیا آپ کو. کہا حضور آپ پر اتنا غم کس بات کا ہے؟ کہا دیکھو نا میرے صحابہ بال منڈانے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے یہاں سے جانے کے لیے کہا ہے واپس, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بال منڈا لو, لیکن تیار نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی عجیب بات کہی, یا نبی اللہ یہ صحابہ تو آپ کے اشارے پہ گردن کٹاتے ہیں, بال کیوں نہیں کٹائیں گے؟ آپ ایسا کیجئے نا, ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے خادم سے بولو بال مونڈنے کے لیے. آپ کے چہرے پہ بشاشت آ گئی. علماء نے لکھا ہے آئندہ سال جو فتح مکہ ہوا ہے وہ ام سلمہ کے اس بول کو اللہ نے پسند کیا, ورنہ اللہ کے نبی صحابہ سے ناراض ہو جاتے, اللہ ناراض ہو جاتے, فتح کیا بات ہوتی, پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشاشت آ گئی. عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے. اماں عائشہ میں کیسا علم تھا, صحابہ میں اختلاف ہوتا, پردے کے پاس آ کے اماں اماں کر کے شکایت کرتے, دونوں اپنی بات دلیل سے دیتے, اور اختلاف ہے, اماں دونوں کی بات سنتی, پھر حضور کی سیرت سے درمیانی بات رکھتی, دونوں کا اختلاف ختم ہو جاتا, آپس میں جڑ جاتے ہیں اور مبارکبادی دیتے اور کہتے اماں اگر آپ ہمارے درمیان نہ ہوتی تو ہمارے درمیان بڑا اختلاف ہو جاتا. آپ دیکھو کہ صحابیات کی قربانیاں, جب بھی ہم دعوت کی بات کریں جہاں مردوں کی قربانی سنائیں, ان صحابیات کی قربانیوں کو بھی سنائیں. ابو لہب اس کی باندی زنیرہ رضی اللہ عنہ چپکے سے اسلام قبول کی, لیکن باندی کو مارتے تھے, گھر کے لوگ بہت ستاتے تھے. بڑھاپے میں آ کے چلی گئی. مشرکین مکہ آ کر کہنے لگے دیکھو تم نے ہمارے معبود کی عبادت چھوڑی تو ہمارے معبود نے تیری آنکھ لے لی. ہنس کر کہنے لگی تمہارے معبود کو تو یہی پتہ نہیں چلتا کون عبادت کے لیے آتے کون نہیں آتے, وہ کیا میری آنکھیں لیں گے؟ اللہ اکبر. ایسی بصیرت, انفرادی دعوت, گھر کے اعمال سے آدمی پختہ ہوتا ہے. زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو میرے مقدر میں تھا, تو چلے گئی میری آنکھیں, لیکن جب اچھی بات کی نا اللہ نے دل میں بات ڈالی. کہنے لگی جو اللہ نے میرے تقدیر میں آنکھیں جانا لکھی تھی وہ اللہ قادر ہے کہ میری آنکھیں لوٹا دے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, اللہ نے دوبارہ آنکھیں لوٹا دی. داعی وہ ہوتا ہے گھبرائے نہیں, حالات سے مایوس نہ ہو, قربانی دے, سمجھائے بات کو. اپنے دین پر استقامت چاہتے ہو, جس عمل میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو نا اس عمل کی دعوت دینا شروع. تہجد میں کمال پیدا کرنا ہے, تہجد کی دھن لے لو. تلاوت میں کمال پیدا کرنا ہے, تلاوت کی دعوت دینے کی دھن لے لو. مکتب کے دعوت دینے کی دھن لے لو. گشتوں میں کمال پیدا کرنا ہے, گشتوں کی دعوت کی دھن لے لو. مزیروں کو آباد اللہ کے تعلق میں کمال پیدا کرنا ہے, انفرادی دعوت اور حلقوں ایمان کے حلقوں کی دعوت کی دھن لے لو. غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. آپ ذمہ دار لوگ ہو, آپ لوگ جب یہاں تک محنت کے اندر آگے قربانی میں آ سکتے ہو, اتنی اچھی کارگزاری اگر آپ جی پر لے لو, مجھے یقین ہے جس طرح آپ کے ضلع سے خاندان کے علماء کی جماعت ملکوں میں گئی اور جا کر کام کر کے آئی ہے, اللہ نے چاہا تو آپ کی مسجد کی جماعت اور خاندان کی جماعت مستورات کی بن کر ملکوں کے تقاضے پورے کر سکتی ہے. ابھی ملیشیا میں ہم لوگ تھے, حضرت جی کے پاس تمام دنیا کے لوگ, کیا بر اعظم, کینیڈا, امریکہ, جنوبی امریکہ, افریقہ, یورپ, خلیجی ممالک تمام کے تمام, حجاز مقدس, کویت, قطر, عمان, مسقط, سارے علاقے, دبئی, اور پھر ادھر انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, سنگاپور, فلپائن اور آسٹریلیا, فیجی, نیوزی لینڈ, پوری دنیا سے بر اعظم کے ذمہ دار لوگ, ملکوں کے ذمہ دار, وہ سب آئے تھے. تھوڑے لوگوں کو بلائے تھے, پھر بھی 7-8 ہزار کا مجمع ہو گیا. یہ ساری دنیا کے لوگ آئے. انہوں نے جب نظام الدین میں تقاضا رکھا, حضرت نے کہا کہ میں انشاءاللہ ہندوستان جا کر ہمارے یہاں کی جماعتیں تمہارے یہاں بھیجوں گا. حضرت نے ابھی بھوپال میں کہا کہ بتاؤ میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ کر آیا میں جماعتیں بھیجوں گا, میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اگلی بار ملاقات ہوگی. اس لیے بھوپال میں تقاضا رکھا تو 147 جماعتیں, 157 جماعتیں تیار ہوئی پوری دنیا میں جانے کے لیے, بڑے خرچوں کے ساتھ, 3 لاکھ 5 لاکھ ایسے خرچوں کے ساتھ. علماء کی دوسرے سال کی 40 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی. دوسرا سال, ہم دوسرا 4 مہینہ سوچ رہے ہیں, علماء دوسرا سال. ابھی تیسرے سال کی جماعت تیار ہوئی. ایک عالم صاحب کہنے لگے انشاءاللہ 15 لاکھ کے ساتھ تیسرے سال کے لیے تیار.
یورپ اور امریکہ کا سفر، قربانی میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کیوں سوچتے ہو صلاحیت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، دولت نہیں ہے،